بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو لباس لے کر آئے، ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک سبز رنگ کا تھا۔ وہ دونوں لباس اسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے تھے۔ حضرت امام حسن نے سبز لباس کو پسند فرمایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرخ لباس کو پسند فرمایا۔ جبریل امین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا اور کربلا کے مقام پر اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے وہاں سے مٹی لا دیں، تو جبریل امین نے وہاں سے یعنی کربلا کے مقام سے مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ جس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ اس وقت حیات جاوداں میں ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مگر آپ کا چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک اور آپ کی زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے اور میں ابھی ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور سارا دن میں وہیں رہا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب دیکھا، ادھر حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ معظمہ میں خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جو کہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا معاملہ ہے؟ یہ شیشی میں کیا ہے اور آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور اس شیشی میں حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے اور میرے حسین کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا، جس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو قیدی بنایا گیا تھا، اس کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور وہ اس طرح کہ آگے آگے یزیدی فوج تھی اور ان کے پاس شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر تھے جن کو انہوں نے نیزوں پر اٹھا رکھا تھا، اور پیچھے آپ علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں کو قیدی بنا کر چلایا جا رہا تھا اور اس کے بعد پھر یزیدی فوج کا پہرا تھا۔
ان قیدیوں کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا، مگر میدان کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں سروں کے بغیر وہیں پڑی رہ گئیں اور ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب نہر پر پہرا کم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر پہرا نہیں ہے تو ہم پانی بھر لاتے ہیں۔ خاندان بنو اسد کی عورتیں وہاں پر گئیں اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ میدان کربلا میں سروں کے بغیر اس طرح لاشیں بکھری پڑی ہیں کہ کسی کا سر تو ہے ہی نہیں، مگر کچھ کے بازو نہیں ہیں، کچھ کی ٹانگیں کہیں پڑی ہیں، کچھ کی انگلیاں کہیں پڑی ہیں۔ تو وہ واپس دوڑتی ہوئی گئیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ لگتا ہے یزیدی فوجیوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اس کے خاندان کو شہید کر دیا ہے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا ہے، تو آؤ ان کی لاشوں کو دفناتے ہیں۔ ان کے خاندان کے مردوں نے کہا کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا تو یزیدی فوج ہمیں بھی مار دے گی۔ ان عورتوں نے کہا کہ تم نانا حسین کا کلمہ پڑھتے ہو اور آج ان کی لاشیں بھی یارو مددگار پڑی ہیں، تو تم ان کو دفنانے سے ڈر رہے ہو، یزیدی فوج کا خوف رکھتے ہو، کیسے تم مرد ہو؟ تم سے تو عورتیں اچھی ہیں، تو تمہیں چوڑیاں پہن لینی چاہیے، اگر تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ، ہم تو ایسا کریں گی۔ اور دیکھتی ہیں کیسے یزیدی فوج اور یزید ہمیں مارتا ہے۔ جب عورتیں یہ بات کہہ کر یہ عزم لے کر چلنے لگیں تو کچھ مردوں کی غیرت جاگ گئی اور وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے میدان کربلا میں تاکہ لاشوں کو دفنایا جا سکے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ تو ان کے سر ہیں اور کسی کا کوئی بازو نہیں ہے اور کسی کی انگلیاں نہیں ہیں اور کسی کے پاؤں نہیں ہیں۔ تو یہ مشکل تھا کہ کون سا بازو کس لاش کے ساتھ لگائیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک بہت بڑی قبر کھودتے ہیں اور تمام لاشیں اس ایک ہی قبر میں دفنا دیتے ہیں، تاکہ ہمیں تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا بازو کس کے ساتھ لگائیں۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار دور سے آ رہا ہے اور وہ تیزی سے وہاں پر پہنچا۔ تو انہوں نے پہلے تو سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، مگر جب قریب آیا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس سوار کی آنکھیں بھر آئیں اور بولے کہ میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی امام زین العابدین ہوں۔ تمام حاضرین کی وہاں پر آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امام زین العابدین نے ایک عبایا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس کو زمین پر بچھایا اور اس عبائے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے جو کہ وہاں پر بکھرے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ پر دفنانے کے لیے قبر کھودی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پہلے ہی ایک قبر ہے، تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر دفنا دیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی اور باقی جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو اس کے اندر دفنا دیا گیا۔ اس جگہ کو گنجے شہیداں کہتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کر چکے تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو دفنا دیا گیا۔ وہاں پر حاضرین نے حضرت امام زین العابدین سے عرض کی کہ ایک لاش رہ گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ صحابی رسول حضرت حبیب بن مظہر کی لاش ہے اور اس کو ایسی جگہ دفنانا ہے جہاں سے جب بھی لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئیں تو پہلے اس صحابی رسول کی قبر سے ہو کر آئیں۔ جب اس کو بھی دفنا دیا گیا تو لوگ جانے لگے، مگر امام سجاد امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے لوگو ابھی رکو، نہر فرات کی طرف چلو، ایک لاش اور رہ گئی ہے۔
تو تمام لوگ حضرت امام زین العابدین کے پیچھے اس طرف کو چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بازو ملتا ہے، پھر ایک دوسرا بازو ملا، اور جب تھوڑا اور آگے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو الفضل امام حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک پڑی ہے۔ ان کے دو بازو اس کی لاش کے ساتھ اکٹھے کر دیے گئے اور اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں پر غازی عباس علمدار گھوڑے کے زین سے گرے تھے، اور ان کی لاش کو اسی جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اور آج بھی حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک 11 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قریب کے گاؤں، قریب کے دیہات سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں کو اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اور تمام مورخین کے اگر ہم جمع کریں اور تمام مورخین کا اس بات پر اکتفا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دفن کرنے میں جو قریب کا گاؤں مقام حاضریہ ہے اس کے دیہات کا بہت عمل دخل ہے، اور یہی جو قبیلہ تھا جو کہ یہاں پر آباد تھا وہ بنو اسد تھا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو کہاں پر دفن کیا گیا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، مگر حقیقت اور رائے یہی ہے کہ جب یزید کے دربار سے قافلہ واپس آیا تو اس وقت سر مبارک کو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور جہاں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے جنازے کا تعلق ہے اور آپ کے 72 شہداء کے جنازے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور کس دن یا کس حال میں پڑھایا گیا تھا۔